बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 जून बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की एप्लीकेशन थी हमीदुर्रहमान कमीशन से मुतल्लिक इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया गया था और उस बुनियाद पर FIA ने इंक्वायरी शुरू की थी। उस इंक्वायरी में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर अली खान, वो भी पेश हुए और इसके अलावा रऊफ़ हसन भी पेश हुए, जबकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने PTI रहनुमाओं को उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई से FIA को रोक दिया है। और जो अदालत में आज समाअत हुई, और मैंने आपको कहा था जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का मामला है तो बहुत कुछ ओपन होगा, उसमें जो अहम पेशरफ सामने आई, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत में पैमरा के जो अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी से मुतल्लिक नोटिफिकेशन था उसमें भी अहम पेशरफ सामने आई। और साबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA कत्ल केस में मुस्लिम लीग नून के मौजूदा MNA और साबिक जो मेंबर नेशनल असम्बली है उसकी ज़मानतें खारिज करने के बाद अदालत ने गिरफ़्तार करने का हुक्म दे दिया। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज एक सेमिनार था। ये एक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है लाहौर में, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशन अपलिफ्टर क्लब NUC के नाम से नेशन अपलिफ्टर क्लब। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टूडेंट्स की वेलफेयर के लिए काम कर रही है अभी तक लाहौर में, और फिर ये दायरा इख्तियार अपना जो नेशनल सतह पर भी बढ़ाएंगे। आज उनकी जानिब से एक सेमिनार था, उसमें मैं भी इनवाइटेड था बतौर गेस्ट स्पीकर के, और ये मकबूल जान साहब भी इनवाइटेड थे, मुबशर लुकमान भी मौजूद थे, और बाकी भी सोशल मीडिया और मीडिया से जुड़े लोग वहाँ पर मौजूद थे। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि जिस तरीके से जो टीम है NUC की, उस टीम की जानिब से खावर भाई और बाकी जो उनके साथ पूरी टीम है, उन्होंने इंतहाई अहसन अंदाज़ और इंतहाई खूबसूरत अंदाज़ में सेमिनार का इनेकाद किया। और उनका जो कॉज़ है वो नोबल कॉज़ है कि वो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को और नौजवानों को ना सिर्फ़ उनका जो मुस्तकबिल है और उनके मुस्तकबिल के हवाले से जो पाकिस्तान में इस वक्त स्टूडेंट्स का जो फ्यूचर है, चूँकि बहुत मसाइल हैं, लोग मायूस हो रहे हैं, नौजवान यहाँ से बैरून मुल्क जा रहे हैं, तो उस वक्त नौजवानों को एतमाद देना, उनको उनकी जो फ्यूचर के हवाले से जो प्लानिंग है उसमें उनकी मदद करना, और मैं ये समझता हूँ कि उनकी हेल्प करना, जब वो स्टूडेंट हो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में, उनकी हेल्प करना हर सतह पर ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये बहुत बड़ा एक खिदमत है मुल्क की जो इन नौजवानों की जानिब से सर अंजाम दी जा रही है। तो मैं खावर भाई और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अच्छा, उसमें दिलचस्प बात ये हुई कि मुबशर लुकमान ने जब गुफ्तगू कर रहे थे तो मुबशर लुकमान ने कहा, आप जानते हैं आजकल मुबशर लुकमान काफ़ी अरसा से अब तो नवाज शरीफ भी उनके हवाले देते हैं। अच्छा, मुबशर लुकमान ने कहा, क्योंकि नौजवान थे बड़ी तादाद में, कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो लाइब्रेरी ऑडिटोरियम है वहाँ पर ये सेमिनार था, तो मुबशर लुकमान कहते हैं मुझे पता है कि नौजवान, मैं जितनी भी गुफ्तगू कर लूँ लेकिन मुझे पता है कि नौजवानों की इस वक्त जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि वो पूछें कि इमरान खान कब रिहा हो रहे हैं। तो उस पर फिर नौजवानों ने कहा कि जी बिल्कुल हमें बताएं कि कब रिहा हो रहे हैं। तो उसके ऊपर फिर वो, खैर इस बात का जवाब चूँकि उनके पास भी नहीं है, लेकिन उनको भी इस बात का इल्म है कि वो कहीं भी जाएंगे किसी भी नौजवानों की गैदरिंग में या किसी भी सेमिनार में, तो वहाँ हर सूरत बात इमरान खान की होगी। हालात ऐसे हैं। अब हम आ जाते हैं, सबसे पहले तो जो मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस हैं आमिर फ़ारूक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनकी अदालत में पैमरा ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि जितने भी अदालती रिपोर्टिंग है उस पर पाबंदी लगा दी जाए। अब वो पाबंदी लगा दी गई चूँकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब थे, बाबर सत्तार साहब थे, या अतर मिनल्ला साहब थे, या लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे मलिक शहजाद साहब। तो जो अदालतों के हुकूमत के हवाले से या मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूशंस के हवाले से कुछ सख्त रिमार्क्स भी सामने आ रहे थे जिनको मीडिया फिर टिकर्स के तौर पर चलाता था, तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पैमरा ने पाबंदी आयद कर दी। उस पाबंदी को लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया गया। सिंध हाई कोर्ट ने पैमरा की इस हद तक अदालती रिपोर्टिंग की हद तक जो डिवीज़न बेंच था उसने स्टे दे दिया, मुअत्तल कर दिया। बाकी लाहौर हाई कोर्ट में भी मामला जूँ का तूँ है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत थी। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट में फैसल वावड़ा वगैरह की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई तो उसमें अहम पेशरफ्त ये सामने आई कि चीफ जस्टिस काजी फाजीसा साहब ने उसके ऊपर आस्कू नोटिस लेते हुए पैमरा के नोटिफिकेशन से मुतल्लिक पैमरा से जवाब तलब कर लिया। और मैं समझता हूँ कि ये खुशाइन बात है। और हर सूरत जो अदालती रिपोर्टिंग है, काजी फाजीसा साहब ने ये बात की है कि आप जहाँ कोई शरपसंद 24 मिनट या 34 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है जजेस और अदलिया के ख़िलाफ़,
وہ میڈیا لائیو دکھاتا ہے، اس کے اوپر پیمرا کوئی کارروائی نہیں کرتا، لیکن جب عدالتی رپورٹنگ کی بات آتی ہے جو پوری دنیا میں ہے اور جس سے روکنا آئین کی خلاف ورزی ہے، تو اس کے اوپر پیمرا نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے، تو یہ معاملہ نہیں چلے گا۔ اس پر انہوں نے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے رپورٹ بھی پیمرا سے طلب کر لی ہے۔ عامر فاروق صاحب نے سماعت کی۔ عدالتی رپورٹنگ پر پابندی کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ پریس ایسوسی ایشن اور پی ایف یو جے کی درخواستوں پر بھی سماعت ہوئی۔ اس دوران درخواست گزار فیاض محمود، رضوان قاضی اور عقیل افضل عدالت میں پیش ہوئے۔ درخواست گزار کے وکیل بیرسٹر عمر اعجاز گیلانی اور اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے صدر ریاست علی آزاد عدالت میں پیش ہوئے۔ پیمرا نے عدالت میں جواب جمع کروایا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ عدالتی رپورٹنگ پر کوئی پابندی نہیں ہے، میڈیا عدالتی کارروائی کو رپورٹ کر سکتا ہے، پابندی رپورٹنگ پر نہیں، غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ پر ہے، صرف سنسنی خیز ٹکر چلانے پر مسئلہ ہوتا ہے۔ عدالت کے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے استفسار تھا کہ وفاقی حکومت کا اس سے متعلق کیا اس معاملے سے کوئی تعلق ہے، تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ یہ پیمرا کا معاملہ ہے، وفاقی حکومت کا نہیں ہے۔ بیرسٹر عمر اعجاز گیلانی نے عدالت کو بتایا کہ پیمرا نے جس قانون کا سہارا لیا اس میں زیر سماعت مقدمات رپورٹ کرنے پر پابندی نہیں ہے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر 11 جون تک سماعت ملتوی کرتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی ہے پیمرا سے کہ آپ بتائیں کہ یہ جو آپ نے پابندی عائد کی ہے، خود ساختہ پابندی، یہ کب ہٹائی جائے گی۔ اب تو میرے خیال میں سندھ ہائی کورٹ پہلے اس کو معطل کر چکی ہے، ڈویژن بینچ، اور اب سپریم کورٹ کے نوٹس لینے کے بعد اس کی ویسے ہی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جلسے سے متعلق توہین عدالت کی درخواست تھی سندھ ہائی کورٹ میں، اس میں جو جواب جمع کروایا گیا ہے ڈی سی کی جانب سے، پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت نہ دینے کے کیس میں توہین عدالت کی درخواست میں ڈی سی شرکی نے سندھ ہائی کورٹ میں جواب جمع کروا دیا۔ ڈی سی شرکی شہزاد فضل عباسی کے جمع کروائے گئے جواب کے مطابق کراچی میں دہشت گردی کا خطرہ ہے، پی ٹی آئی کو کسی جگہ جلسے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ابھی کچھ دن پہلے غزہ مارچ ہوا جماعت اسلامی کا، اس سے پہلے فضل الرحمان کی جماعت کا بھی اجتماع ہو چکا ہے۔ ڈی سی ایسٹ کی رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی نے مزار قائد کے سامنے نشتر پارک کے اشارے قائدین پہ جلسے کی اجازت مانگی تھی، مگر سیکیورٹی اداروں نے انٹیلیجنس کمیٹی میں دہشت گردی کے خدشات سے آگاہ کیا تھا۔ ڈی سی ایسٹ شہزاد فضل عباسی نے اپنی رپورٹ میں یہ موقف اختیار کیا کہ وہ ایس ایس پی کی رپورٹ کے بعد ہی اجازت دینے کے مجاز ہیں۔ پی ٹی آئی کے جلسے میں قومی سطح کے لیڈر شریک ہوں گے، امن و امان کی صورتحال بہتر ہونے تک جلسے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ڈی سی ایسٹ نے جواب میں کہا کہ عدالتی احکامات کے خلاف ورزی کا سوچ بھی نہیں سکتے، توہین عدالت کی درخواست بے بنیاد ہے۔ تحریک انصاف کے نمائندوں کے ساتھ اجلاس منعقد کیا گیا تھا۔ عدالت میں اپنے جواب میں ڈی سی نے کہا کہ جلسے کی اجازت نہ دینے پر درخواست گزار کو باقاعدہ انفارم کیا گیا تھا، ایس ایس پی کی رپورٹ کے بعد ہی اجازت دینے کا مجاز ہوں، امن و امان بہتر ہونے تک جلسے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اپنے بیان الفی کے ساتھ یہ جواب جمع کروا دیا ہے۔ چیف جسٹس عقیل عباسی کی سربراہی میں ڈویژن بینچ کل سماعت کرے گا۔ پہلے بھی عدالت کہہ چکی ہے کہ کیوں آپ ایک جو جماعت ہے اس کو آپ دیوار کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں، اور اب جو عدالت اس کے اوپر ایکشن لے گی وہ بھی دیکھنے والا ہوگا۔ عمران خان کی ایک متنازع ٹویٹ سامنے آئی تھی، ویڈیو پوسٹ کی گئی تھی، اس پر ایف آئی اے نے نوٹس لیا تھا۔ اب ایف آئی اے کے نوٹس پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان بھی پیش ہو چکے ہیں، اور 2 گھنٹے ان سے سوال جواب کیے گئے، تقریباً 4 گھنٹے رؤوف حسن سے سوال جواب کیے گئے۔ اب عمر ایوب کی جانب سے ایف آئی اے کو آگے سے جو اپنے دفاع میں انہوں نے ایک آگے نوٹس بھیج دیا ایف آئی اے کو۔ تحریری نوٹس میں عمر ایوب نے کہا کہ ایف آئی اے نے ہتک آمیز نوٹس بھجوایا جس میں مبہم، مشکوک اور غیر قانونی سوالات پوچھے گئے۔ عمر ایوب نے اپنے تحریری جواب میں کہا کہ نوٹس سکوت ڈھاکہ سے جڑے واقعات سے متعلق ہے جس پر حکومت نے کمیشن قائم کیا۔ تحریری جواب نے کہا کہ کمیشن نے 1972 میں عبوری 1974 میں مکمل رپورٹ جمع کروائی، رپورٹ کو نہ مسترد کیا گیا، نہ ہی اس کے مدرجات کی تردید کی گئی۔ عمر ایوب کے وکلاء کا ایف آئی اے کو تحریری جواب میں کہنا تھا کہ کمیشن نے جنرل یحییٰ خان اور جو جنرل نیازی کے بیانات قلم بند کیے تھے۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کابینہ ڈویژن میں موجود ہے۔ تحریری نوٹس میں کہا گیا کہ ایف آئی اے نہ تو تاریخ دانوں پر مشتمل محکمہ ہے، نہ ہی عدالتوں سے بالا کوئی ادارہ ہے۔ اس نوٹس کا مقصد عمران خان اور پارٹی کے سیکرٹری جنرل کو نشانہ بنانا ہے۔ انہوں نے آگے سے کہا کہ آپ ہمیں جو وہ کمیشن کی رپورٹ ہے، حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ، وہ اس کی نقل فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف عمر ایوب نے الٹا
ایف آئی اے سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایف آئی اے اس معاملے کو کیسے لے کے چلتا ہے۔ دوسری طرف آج پاکستان تحریک انصاف کے جو سربراہ عمران خان کے جو ایکس ہینڈل ہے، جو ٹویٹر ہینڈل ہے، اس سے شیخ مجیب الرحمان سے متعلق ویڈیو پوسٹ کرنے پر پی ٹی آئی رہنماؤں کی ایف آئی اے کو عمران خان کے خلاف کارروائی کی گئی، گوہر علی خان اور باقیوں کے خلاف، اور ترجمان رؤوف حسن کے خلاف کارروائی سے عدالت نے جسٹس محسن اختر کیانی نے جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر، سیکرٹری جنرل عمر ایوب اور ترجمان رؤوف حسن کے خلاف تادیبی کارروائی اور ان کو ہراساں اور گرفتار کرنے سے روک دیا۔ عدالت میں سماعت ہوئی، پہلے تو اعتراضات لگے تھے، وہ اعتراضات دور ہوئے۔ رؤوف حسن اپنے وکیل نیاز اللہ نیازی کے ہمراہ پیش ہوئے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے استفسار کیا کہ آپ نے کون سی کمپلینٹ چیلنج کی ہے۔ رجسٹرار آفس کا اعتراض ہے کہ کمپلینٹ اور نوٹس دونوں کو چیلنج کر رہے ہیں۔ کمپلینٹ کو تو متعلقہ فورم دیکھے گا، آرٹیکل 199 میں کیسے دیکھیں گے؟ وکیل نیاز اللہ نیازی نے عدالت کو بتایا کہ 29 مئی کو ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کی جانب سے نوٹس بھیجا گیا ہے۔ ایف آئی اے نے انکوائری کرنے کے لیے بلایا لیکن گرفتاری کا خدشہ ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے پوچھا کہ ان کو انکوائری جوائن کرنے سے کوئی مسئلہ ہے؟ یہ جو بھی اکاؤنٹ ہے کیا درخواست گزار ہینڈل کرتا ہے؟ جس پر وکیل نے جواب دیا کہ نہیں، وہ اس کو ہینڈل نہیں کرتے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ اگر یہ اکاؤنٹ کو آپریٹ نہیں کر رہے تو یہی کہیں گے میں آپریٹ نہیں کر رہا۔ جس پر وکیل نے کہا کہ کمپلینٹ کا لدم قرار دینے کے نقطے پر بات نہیں کروں گا، میں صرف نوٹس کی حد تک بات کروں گا، ایف آئی اے نے طلب کیا ہوا ہے۔ عدالت نے پٹیشن پر اعتراضات دور کرنے کے بعد پٹیشن پر نمبر لگ کر آ جائے تو پھر آرڈر کرتے ہیں، اور بعد ازاں پھر عدالت نے جب اعتراضات دور ہو گئے اور نمبر لگ گیا تو محسن اختر کیانی صاحب نے تحریری فیصلہ جاری کیا۔ حکم نامے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو بیرسٹر گوہر، رؤوف حسن وغیرہ کے خلاف کارروائی سے روک دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی کی جانب سے جاری تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ درخواست گزاران کی جانب سے ایف آئی اے کے 31 مئی کے طلبی کے نوٹسز کو چیلنج کیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا کہ درخواست گزار وکیل کے مطابق درخواست گزاران کا اس ٹویٹر اکاؤنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ اس ٹویٹر اکاؤنٹ کو آپریٹ نہیں کرتے۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ وکیل کے مطابق درخواست گزاران کو خدشہ ہے کہ ایف آئی اے کی جانب سے گرفتار کر لیا جائے گا۔ درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری کیے جاتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ درخواست گزاران ایف آئی اے کے پاس پیش ہو کر بیانات ریکارڈ کروائیں اور آئندہ سماعت تک درخواست گزاران کو ہراساں نہ کیا جائے اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے۔ کیس کو 25 جون 2024 کو دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے یہ دوبارہ کھلے گا اور یہ دوبارہ اوپن ہوگا، اور وہی ہوا کہ اب یہ معاملہ معزز عدالت اس کو فائنلی مکمل طور پر ٹیک اپ کرے گی۔ 25 جون کو نوٹس جاری کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سابق ایم پی اے تھے پی ٹی آئی کے چودھری عدنان، اور وہ 9 مئی کے بعد منحرف ہو گئے تھے، ان کا قتل ہوا تھا۔ اس قتل میں مسلم لیگ نون کے ایم این اے دانیال چودھری پر اور سابق سینیٹر چودھری تنویر اور چودھری چنگیز خان اور اسامہ چودھری کے خلاف الزام تھا۔ وہ شامل تفتیش بھی ہوئے تھے، ایف آئی آر قتل کی ایف آئی آر درج ہوئی تھی۔ آج عدالت نے ان کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کرتے ہوئے لیگی ایم این اے دانیال چودھری، سابق سینیٹر چودھری تنویر، چودھری چنگیز خان اور اسامہ چودھری کی ضمانتیں خارج کرتے ہوئے ان کو فوری گرفتار کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ضمانتیں ان کی عبوری ضمانتیں خارج کر دی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پولیس ان کو گرفتار کرتی ہے یا وہ عبوری ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرتے ہیں۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔